براہ راست آپ کو دکھائیں گے بلاول بھٹو زرداری اس وقت لانگ مارچ سے خطاب کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، نعرے بھٹو۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ نے جس تعداد میں، جس جوش اور جذبہ کے ساتھ اس عوامی مارچ کا استقبال کیا ہے، آپ نے اسلام آباد کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ہم تو 27 فروری سے نکلے ہیں، ہم کراچی سے شروع ہوئے تو کراچی کے عوام کا مطالبہ تھا کہ گو سلیکٹڈ۔ ہم حیدرآباد پہنچے تو حیدرآباد کے عوام نے نعرہ بلند کیا تھا کہ گو سلیکٹڈ۔ ہم رحیم یار خان میں داخل ہوئے تو رحیم یار خان کے عوام نے نعرہ لگایا تھا کہ گو سلیکٹڈ۔ ہم ملتان پہنچے تو ملتان کے عوام نے مطالبہ کیا تھا کہ گو سلیکٹڈ۔ ہم سائیوال پہنچے تو رات 12 بجے پہنچے، مگر وہاں کے عوام نے بھی رات کے اندھیروں میں نعرہ لگایا تھا کہ گو سلیکٹڈ۔ کل ہم لاہور میں تھے اور پورا لاہور گونج اٹھا، ایک ہی نعرہ تھا کہ گو سلیکٹڈ۔ آج ہم آپ کے پاس گجرات پہنچے ہیں، گجرات کے عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ گو سلیکٹڈ۔ یہ اب پورا قوم کا نعرہ بن چکا ہے۔ عدم اعتماد کا فیصلہ سندھ نے دے دیا، وسیب نے دے دیا، پنجاب نے دے دیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسلام آباد کی طرف رہے ہیں، اب اسلام آباد دور نہیں ہے۔ وزیر اعظم، آپ کے پاس 24 آورز ہے، استعفیٰ دو، گھر چلے جاؤ، اسمبلی توڑو۔ اتنے بڑے باتیں کر رہے تھے نا بہاری میں، ہمت ہے تو اسمبلی توڑو ہمارا پہنچنے سے پہلے۔ بھروسہ ہے اس عوام پہ تو آئے، الیکشنز میں آئے، ہمارا مقابلہ کرے، آمنا سامنا ہوگا، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم نے اس سے حساب لینا ہے، ہم نکلے ہیں اس سے حساب لینا۔ اس نے ہر طبقہ کو مایوس کیا ہے، مشکل میں دھکیل دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، جھوٹ بولا آپ سے، ہر نعرہ دھوکہ نکلا، ہر وعدہ دھوکہ نکلا، ہر بات پہ یو ٹرن لیا، اور آج تک اس قوم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کروا کے معاشی بحران پیدا کر دیا ہے، مہنگائی کی سونامی کرا کر دیا۔ عام آدمی اس مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں۔ اس کی پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کی وجہ سے، اس کی نالائکی کی وجہ سے، اس کی نااہلی کی وجہ سے، آپ ان کے اس نالائکی کے بوجھ آپ اٹھا رہے ہو، گجرات کے عوام اٹھا رہے ہیں، اپنے بجلی کی بل کی صورت میں، اپنی پیٹرول کی بل کی صورت میں، آپ کی ریشنز کے کھانے پینے کے اشیاء کی بل کی صورت میں آپ اس کی نالائکی کا بوجھ اٹھا رہے ہو۔ اب کب تک یہ بوجھ اٹھائیں گے؟ کب تک یہ ظلم برداشت کریں گے؟ اب پورا ملک سراپا احتجاج ہے، پورا ملک سراپا احتجاج ہے۔ اب بس بہت ہو چکا ہے، کٹ پتلی کو جانا ہوگا، سلیکٹڈ کو جانا ہوگا،
صاف و شفاف الیکشنز ہمارا مطالبہ ہے. صاف و شفاف الیکشنز کروانے ہیں تاکہ آپ اپنا نمائندہ چن سکیں. جب آپ اپنا نمائندہ چنیں گے تو وہ ہمارا احمد مختار صاحب کی طرح ہوگا. جب آپ اپنا نمائندہ چنیں گے تو وہ آپ کا دکھ درد کو محسوس کریں گے, آپ کا مسائل سمجھیں گے. جب بھی آپ مشکل میں ہیں تو وہ خود مشکل میں پڑیں گے, وہ آپ کے پاس پہنچیں گے, آپ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ تو کسی اور کی وجہ سے اقتدار میں ہے, یہ آپ کی ووٹوں کی وجہ سے نہیں, کسی امپائر کی انگلی کی وجہ سے اقتدار میں ہے. اگر وہ کسی اور کی وجہ سے اقتدار میں آیا ہے تو وہ صرف اسی طرف دیکھتا رہتا ہے اور عوام پھستے رہتے ہیں. ہم نے پہلے دن سے اس نالائق کو نہیں مانا. ہم نے اسمبلی فلور پہ اس کے پہلے دن سے اٹھ کے اس کو سلیکٹڈ کا نام دے دیا, اور آج دنیا بھر میں اس کا پہچان یہی ہے. آپ گوگل میں لکھے عمران خان تو وہ آئے گا اس سے سلیکٹڈ وزیر اعظم. دنیا بھر کا پہچان سلیکٹڈ وزیر اعظم. اب وہ اتنا گھبرا چکا ہے, اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ گالی دینے پر اتر آیا ہے. وہ جتنا بھی گالی دے وہ اب نہیں بچ سکتا. جتنا گندا زبان استعمال کرے اب وہ نہیں بچ سکتا. جتنا جھوٹ بولے اب وہ نہیں بچ سکتا. مگر جاتے جاتے بھی وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. کل بھی بہاری میں کھڑے ہو کے وہ یورپین یونین پہ شروع ہو گیا. اب اسی گجرات سے کتنے لوگ یورپ میں بستے ہیں, کتنے خاندان وہاں رہتے ہیں, محنت کرتے ہیں, روزگار کماتے ہیں, یہاں واپس ریمیٹنس بھیجتے ہیں. یورپ نے آپ کا ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ ہمارا تو اربوں روپیہ کا ایکسپورٹس ہے یورپ تک. پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہمارا جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے ہمارا ایکسپورٹس کے لیے یورپ میں. پاکستان کا ایکسپورٹس کو اسپیشل ایکسیس ملتا ہے یورپین مارکیٹ سے. گجرات کا انڈسٹری کے لیے, گجرات کا زراعت کے لیے جو اسپیشل ایکسیس ملتا ہے یورپین مارکیٹس میں, وہ صدر زرداری کی وجہ سے, وہ جی ایس پی پلس کی وجہ سے. اور وہ گھر ایسے یورپین یونین کے پیچھے پڑ گیا جیسے اس نے تو کشمیر کا فتح کر لیا ہے, پاکستان کے سارے مسئلے حل کر لیا ہے. مہنگائی, بے روزگاری اور غربت ختم. اب ہم پاکستان یورپ انویٹ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ شخص اس عہدے پہ بیٹھنے کے لیے لائق نہیں ہے. اس نے جو نقصان اس ملک کو پہنچا ہے وہ تاریخ میں نہیں پہنچا ہے. اس نے جتنے قرض 3 سال میں اٹھایا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا قرض اگر آپ ملا کے یہ اس 3 سال کا قرض سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اس نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نہیں چھوڑا ہے. یہ جو بے نظیر کارڈ پیپلز پارٹی نے دیا تاکہ غریب ترین طبقے تک, غریب ترین عورتوں تک ہم مالی مدد پہنچا سکے. پہلے اس نے بی بی شہید کا نام ہٹا کے, تصویر ہٹا کے یہ سمجھا کہ اگر بی بی شہید کا نام ہٹا دوں تو میں عوام کے دلوں سے بھی بی بی شہید مٹا سکتا ہوں. یہ تو اس کی بھول تھا.
لیکن اب اس کا ظلم دیکھو کہ وہ غریب ترین خواتین جو اس کی بینیفیشریز ہے اس کو اس پروگرام سے باہر نکالا جا رہا ہے، اور ہمارا روٹ پہ ایسی چند خواتین سامنے پہ آئیں جو احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارا اپنا حق چھینا جا رہا ہے، ہم ان کے مقدمہ لڑیں گے۔ یہ ظالم نے تو غریب ترین عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے، اس ظالم نے ہمارا مزدوروں کا معاشی قتل کیا ہے، ہمارا کسانوں کا معاشی قتل کیا ہے، ہمارا چھوٹے تاجروں کا معاشی قتل کیا ہے، ہمارا نوجوانوں کو، ہمارا طالب علموں کا معاشی قتل کیا ہے۔ قائد عوام نے ہمیں وہ منشور دیا ہے، ہمیں وہ نظریہ دیا ہے کہ ہم ان سارے مسائل کے مقابلے کر سکتے ہیں، ان سارے مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ کر کے دکھایا تھا، ہر دور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کر کے دکھایا تھا۔ قائد عوام کو ایک ٹوٹا ہوا ملک ملا، قائد عوام نے اس ملک کا ترقی کا بندوبست کیا، قائد عوام نے معیشت کا ترقی کا بندوبست کیا، قائد عوام نے نہ صرف اپنا ملک کا قیادت کی مگر پورا مسلم امہ کو اکٹھا کر کے آپ کا لاہور میں جمع کر کے پاکستان کی قیادت میں، قائد عوام کی قیادت میں جمع کر دیا۔ ہم نے یہ پہلے کر کے دکھایا ہے۔ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی تو اس کو ایک ایسا پاکستان ملی جس کا عامر ضیاء الحق نے چھوڑ رکھا تھا، جہاں دہشت گردی، کلاشنکوف کلچر اور یہ منشیات کا ایشوز افغانستان کی پہلی جنگ کی وجہ سے، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کی ووٹوں کی وجہ سے، اسی گجرات کے عوام کی سپورٹ کی وجہ سے مسلم امہ کا پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا اور پاکستان کے لیے، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے معاشی ترقی کی بندوبست کی۔ جب شہید بی بی کی شہادت کے بعد صدر زرداری کو حکومت ملا تو پاکستان جل رہا تھا، پختونخوا سے لے کے کراچی تک دہشت گردی کے آگ میں پاکستان جل رہا تھا، پوری دنیا میں معیشت نے کریش کر چکا تھا، فائنینشل ریسیشن تھا، پاکستان میں آٹا خریدنے کے لیے کٹارے میں کھڑا ہونا پڑتا تھا، چینی خریدنے کے لیے کٹارے میں کھڑا ہونا پڑتا تھا، بے روزگاری، غربت، مہنگائی بھی اس وقت تاریخی سطح پہ تھا۔ صدر زرداری نے اس ملک کو بچایا، پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے وفاق کو جوڑا، اور ایک سال کے اندر ہی اندر وہی پاکستان جو فوڈ انسیکیور تھا، جو باہر سے گندم، چینی، چاول منگواتا تھا، جو اپنے ڈالرز خرچ کر کے باہر کے کسانوں کے سے فصل خرید کے یہاں امپورٹ کرتا تھا، جس کے شہری قطاروں میں کھڑے کر کے راشن لینا پڑتا تھا، ایک سال کے اندر ہی اندر ہمارے حکومت میں ہم نہ صرف اپنے ضروریات پورے کیے مگر پاکستان کا گندم، پاکستان کا چاول، پاکستان کا چینی ہم باہر بیچ رہے تھے، اور کسان کا خوشحال ہوئے تھے، ان کا معاشی ترقی ہوا تو پورا ملک کا معاشی ترقی ہوا۔ جب ہمارے دور میں مہنگائی تھا تو ہم نے اس آدمی کی طرح عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا۔ بینظیر کارڈ کا تو میں نے ذکر کیا کہ جب مہنگائی تھا تو ہم نے بینظیر کارڈ کا بندوبست کیا تاکہ اس مشکل وقت میں ایٹ لیسٹ ہم جو غریب ترین عورتیں ان کو مدد پہنچا سکتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ہم نے اپنا بزرگوں کو بھی لاوارث نہیں چھوڑا۔ ہم نے صدر زرداری نے بزرگوں کی پینشنز میں 100% اضافہ کیا کہ اگر مہنگائی ہے
तुमको कोई तहफ़्फ़ुज़ मिले। सदर ज़रदारी ने तनख्वाहों में 100% से ज़्यादा इजाफा किया ताकि अगर महंगाई है तो वो लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, कमा रहे हैं, उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ मिले। हम तो दहशतगर्दी का जंग लड़ रहे थे, ऊपर से महंगाई का तूफान था, तो सदर ज़रदारी ने ख़ास तौर पे जो फ़ौज के सिपाही थे, जो हमारा सरहदों को भी डिफेंड कर रहे थे, दहशतगर्दी का भी मुकाबला कर रहे थे, उनका तनख्वाह में 175% इजाफा किया ताकि अगर हमने इस महंगाई का मुकाबला करना है तो हुकूमत को, अवाम को सहूलत देना चाहिए, रिलीफ पहुंचाना चाहिए। हमें सब एक कौम होके इस मुश्किल मुआशी बहरान से मुकाबला करें, महंगाई से मुकाबला करें, वो सब मिलके निकले। इमरान की तरह हम नहीं चला सकते हैं कि अवाम के ऊपर बोझ डालते रहो, पेट्रोल की कीमत में, बिजली की कीमत में तो इजाफा करते रहो, टैक्सेस हर चीज पे लगाते रहो, मगर अरबपति बैंकर्स को, स्टॉक ब्रोकर्स को अब अरबों रुपया का एमनेस्टी स्कीम दिलवाई। ऐसे नहीं हो सकता है कि बोझ किसान उठाए, बोझ मजदूर उठाए और तू रियल एस्टेट सेक्टर को अब 3 साल के लिए अरबों रुपया का एमनेस्टी स्कीम। ये कैसे मुल्क चल सकता है? अगर गरीब सफेद पोश मेहनत कश ने बोझ उठाना है, मगर ये इंडस्ट्रियलिस्ट को अरबों रुपया का एमनेस्टी, अरबों रुपया का रिलीफ पहुंचाता है। ये तो इमरान का मुआशी पॉलिसी ये है कि अवाम को तकलीफ पहुंचाना है और अमीरों को रिलीफ पहुंचाना है। इंशाअल्लाह ताला आप अपना नुमाइंदे चुनेंगे, साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे, और जब आप अपने नुमाइंदे चुनेंगे तो फिर वो अवाम को रिलीफ देंगे और इस इमरान को हम तकलीफ देंगे। नारे भुट्टो। रात में बिलावल भुट्टो जरदारी मार्च के शुरका से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास अब 24 घंटे हैं, इस्तीफ़ा दो। और उन्होंने कहा कि हमारे पहुंचने से पहले हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो।